السلام علیکم بچوں، ہم آج پڑھیں گے رباعیات۔ پہلی بات میں بتایا ہے، جماعت نہم میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ 4 مصروں اور ایک خاص وزن اور بحر میں ادا کیے گئے شاعرانہ خیال کو رباعی کہتے ہیں۔ رباعی میں شاعر جو کچھ کہنا چاہتا ہے اس کا خیال پہلے مصرے سے ترقی کرتا جاتا ہے اور چوتھے مصرے میں اپنے عروج پر پہنچتا ہے۔ اس بحر کے 24 اوزان رباعی کے لیے مخصوص ہیں۔ اردو میں رباعی کا آغاز فارسی شاعری کے زیر اثر ہوا۔ فارسی ادب میں رباعی کہنے کا رواج قدیم زمانے سے ہے۔ فارسی میں عمر خیام کی رباعیاں بے حد مقبول ہیں۔ اردو کے ابتدائی زمانے میں بعض دکنی شعراء جیسے قلی قطب شاہ اور ملا وجیح نے رباعیہ کہیں۔ اس کے بعد شمالی ہند میں رباعی لکھنے کا رواج شروع ہوا۔ رباعی کے لیے کوئی مخصوص موضوع نہیں ہے۔ عام طور پر اس میں فلسفیانہ، اخلاقی اور نصیحت آموز مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ حمدیہ اور عشقیہ موضوعات پر بھی رباعیاں کہی گئی ہیں۔ ذیل میں مہاراجہ کشن پرساد شاد کی رباعی میں زندگی کو غفلت میں گزار دینے پر فکر آخرت اور خدا کے آگے جواب دہی کے احساس کو پیش کیا گیا ہے۔ یاس یگانہ چنگیزی نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں اپنی انفرادیت کو قائم رکھنے کی بات کہی ہے۔ اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ انسان رکاوٹوں اور مصیبتوں کے باوجود راہ حق پر قائم رہے۔ شاد عارفی کی رباعی بھی حرکت و عمل کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے کہ انسان عیش و عشرت میں پڑھ کر اپنی منزل سے غافل نہ ہو۔ جمیل مظہری کی رباعی میں شاعر اپنے دوستوں سے درخواست کر رہا ہے کہ وہ صبح کی تلاش کا جذبہ یعنی بہتر مستقبل کی تمنا کو اس کے دل میں زندہ رکھنے میں مدد کریں۔ تو بچوں، یہاں پر بتایا گیا ہے کہ رباعی کے لیے کوئی خاص مضمون نہیں ہے، کئی طرح کی رباعیاں لکھی گئی ہیں۔ اور رباعی کا آغاز جو ہے وہ فارسی شاعری سے ہوا ہے۔ قدیم جو ہمارے نظم کے نمونے ملتے ہیں ان میں قلی قطب شاہ اور ملا وجیح نے بھی رباعیاں لکھی ہیں۔ اس کے بعد شمالی ہند میں رباعی لکھنے کا رواج عام ہوا ہے۔ تو بچوں، یہاں پر 4 شاعروں کی رباعیاں پیش کی گئی ہیں جو اپنی انفرادیت کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ مطلب ہر رباعی ایک الگ انداز میں کہی گئی ہے، ایک الگ اس میں میسج دیا گیا ہے۔ تو پہلے ہم پڑھتے ہیں کشن پرساد شاد۔ جان پہچان میں بتایا ہے، مہاراجہ کشن پرساد شاد 28 فروری سن 1864 کو حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ زمانے کے رواج کے مطابق انہوں نے عربی، فارسی، فلسفہ و منطق کی تعلیم حاصل کی۔ وہ ریاست حیدرآباد میں 2 مرتبہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ سرکار برطانیہ نے انہیں سر کے خطاب سے نوازا تھا۔ شاد ان کا تخلص تھا۔ انہوں نے تقریباً 60 کتابیں تصنیف کیں۔ باغ شاد، بیاض شاد، رباعیات شاد اور جام جہاںنما ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ 9 مئی سن 1940 کو حیدرآباد میں ان کا انتقال ہوا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کشن پرساد شاد نے اپنی رباعی میں کیا نصیحت، کیا میسج دیا ہے۔ لکھتے ہیں، غفلت میں گنوا کے صبح کو شام کیا، افسوس یہاں آ کے نہ کچھ کام کیا، کس طرح خدا کو منہ دکھاؤں گا شاد، عقبہ نہ کچھ ہائے سر انجام دیا۔ اپنی اس رباعی میں کشن پرساد شاد کہتے ہیں، غفلت میں گنوا کے صبح کو شام کیا، مطلب میں نے غفلت میں اپنی صبح کو شام کر دیا۔ صبح ہوتی تھی لیکن میں اسی طرح سست پڑا رہتا تھا۔ میں نے کچھ بھی کام نہیں کیا، نہ میں نے اپنے لیے کچھ کام کیا، نہ میں نے انسانیت کے لیے کچھ کام کیا۔ کہہ رہے ہیں، غفلت میں گنوا کے صبح کو شام کیا، میری پوری زندگی اسی طرح غفلت میں گزر گئی، سوتے ہوئے گزر گئی، بنا کسی اچھے کام کے گزر گئی۔ افسوس یہاں آ کے نہ کچھ کام کیا۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی، مجھے دنیا میں بھیجا، لیکن افسوس یہاں آ کر میں نے کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا۔
کس طرح خدا کو منہ دکھاؤں گا شاد. اب کہہ رہے ہیں کہ اے شاد، اب میں اپنے خدا کو کس طرح منہ دکھاؤں گا، کس طرح سے میں اپنے خدا کا سامنا کروں گا. عقبہ کا نہ کچھ ہائے سر انجام دیا. مطلب میں نے اپنے آخرت کے لیے کوئی بھی کام نہیں کیا. میں نے آخرت کے لیے کوئی بھی اچھا کام، انسانیت والا کام، کسی کی مدد نہیں کی، کسی کا کوئی بھلا نہیں کیا. میں نے کسی غریب محتاج کی ضرورت کو پورا نہیں کیا، کسی کی خواہش کی تکمیل نہیں کی. میں نے دوسروں کے لیے کوئی کام نہیں کیا. ٹھیک ہے. میں نے اپنی پوری زندگی، ساری زندگی میں سوتا تھا، اٹھتا تھا، کھانا کھاتا تھا، پھر سو جاتا تھا، پھر اٹھتا تھا، پھر کھانا کھاتا تھا، پھر سو جاتا تھا. میں نے اپنی زندگی میں کچھ بھی اچھا کام نہیں کیا. تو کہہ رہے ہیں اب جب خدا سے میرا سامنا ہوگا تو میں کیسے اسے اپنا منہ دکھاؤں گا، کیونکہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کوئی کام نہیں کیا. جب میرا خدا مجھ سے پوچھے گا کہ شاد تم اپنے ساتھ کیا لائے ہو، تو میرے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. کہہ رہے ہیں کہ عقبہ کا نہ کچھ ہائے سر انجام دیا. آخرت کے لیے میں نے اپنا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا. اب بچوں، دوسرے شاعر یاس یگانہ چنگیزی. جان پہچان میں بتایا ہے یاس یگانہ چنگیزی کا نام مرزا واجد حسین تھا. وہ سن 1883 میں پیدا ہوئے. پہلے ان کا تخلص یاس تھا، بعد میں یگانہ ہو گیا. ان کے کلام میں ایک خاص طرح کی انفرادیت کا رنگ حاوی ہے. بول چال کے ایسے الفاظ بھی جو ادبی زبان کا حصہ نہیں ہوتے، معنی میں تیزی اور تندی لانے کے لیے یاس یگانہ ان کا استعمال کرتے ہیں. ان کے کلام کے مجموعے آیات وجدانی اور گنجینہ کے نام سے شائع ہوئے. یاس یگانہ چنگیزی کا انتقال سن 1956 میں ہوا. یہ کہتے ہیں مردان خدا کسی کے آگے نہ جھکے، دل شعلہ غم سے پھک رہا ہے پھکے، جادہ اپنا ہے اور ارادہ اپنا، دھارا کیا پتھروں پہاڑوں سے رکے. کہہ رہے ہیں مردان خدا کسی کے آگے نہ جھکے. ایسے لوگ، ایسے مرد، ایسے اشخاص جو اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں، ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں، کسی کے آگے نہیں جھکتے. ٹھیک ہے. کسی کے آگے نہیں جھکتے، کسی کے کہتے ہیں نا وہ مسکا پالش کرنا. ٹھیک ہے. تو ویسا کسی کے آگے نہیں جھکتے ہیں، کسی کی جھوٹی تعریف نہیں کرتے ہیں، صرف اپنے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں، انہیں ہی سجدہ کرتے ہیں. دل شعلہ غم سے پھک رہا ہے پھکے. مطلب میرا جو دل ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ میرا جو دل ہے وہ شعلہ غم سے پھک رہا ہے. پھک رہا ہے مطلب جل رہا ہے. میرا دل جو ہے وہ شعلہ غم سے جھلس رہا ہے، جل رہا ہے. تو اسے اسی طرح جلنے دو، اسے بجھاؤ مت. کیوں نہیں بجھاؤ؟ وہ آگے کہتے ہیں جادہ اپنا ہے اور ارادہ اپنا. جادہ کا مطلب ہوتا ہے راستہ. یہاں پر بچوں شاعر کہہ رہے ہیں کہ راستہ بھی اپنا ہے اور ارادہ بھی اپنا ہے. میں نے سوچ لیا ہے کہ مجھے اس راستے پر ہی چلنا ہے، یہ میرا ارادہ ہے. تو ارادہ بھی میرا ہے اور راستہ بھی میرا ہی چنا ہوا ہے. دھارا کیا پتھروں پہاڑوں سے رکے. اب یہاں پر دھارا ندی کی لہر کی مثال دے کر کہہ رہے ہیں کہ ندی کی لہر جب آتی ہے تو اس کے راستے میں چاہے کوئی پتھر آ جائے، چاہے پہاڑ آ جائے، وہ اس سے ٹکرا کر آگے بڑھتی ہے. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میرا جو غم ہے، میرا جو دل ہے وہ شعلہ غم سے پھک رہا ہے، اسے بجھاؤ مت، کیونکہ میں نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا ہے کہ میں کسی کے آگے نہیں جھکوں گا، میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. میں صرف اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورتیں بیان کروں گا، کیونکہ میں ایک ایسا دھارا ہوں، چاہے میرے راستے میں کوئی پتھر آ جائے، چاہے پہاڑ آ جائے، میں اس سے ٹکرا کر آگے بڑھ جاؤں گا. میں پیچھے کی طرف نہیں ہٹوں گا، میں اپنا راستہ کسی نہ کسی طرح بنا لوں گا. اب تیسری ربائی ہے شاد عارفی. جان پہچان میں بتایا ہے شاد عارفی کا اصل نام احمد علی خان تھا. وہ سن 1900 میں پیدا ہوئے. ان کا وطن رامپور تھا. ان کی نظموں کا پہلا مجموعہ سماج سن 1946
میں شائع ہوا۔ ان کی غزلوں اور نظموں میں طنز و مزاح، واقعاتی رنگ اور افسانوی کیفیت کا امتزاج ملتا ہے، اور شاعری میں مزاحمت کا عنصر نمایاں ہے۔ ان کے مجموعے شوخیِ تحریر اور سفینہ چاہیے جدید شاعری کے نمائندہ مجموعوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو اب شاد عارفی کی ربائی ہے، نفس جب عشرتوں میں کھو جاتا ہے، آدمی سست گام ہو جاتا ہے، سعی منزل طلب کو جاری رکھیے، نہ ہلائیں تو پاؤں سو جاتا ہے۔ یہاں پر شاد عارفی کہہ رہے ہیں نفس جب عشرتوں میں کھو جاتا ہے، مطلب ہمارا دل جب عشرتوں میں کھو جاتا ہے، شادمانی میں کھو جاتا ہے، خوشیوں میں کھو جاتا ہے، ہمیں چاروں طرف سے خوشیاں ملنے لگتی ہیں، تب کیا ہوتا ہے؟ آدمی سست گام ہو جاتا ہے، یعنی آدمی جو ہے وہ پھر محنت نہیں کرتا، جد و جہد نہیں کرتا، حرکت نہیں کرتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ سست گام ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، اپنے کاموں کو تیزی سے سر انجام نہیں دیتا، کاموں کو ٹالتا ہے، ابھی کروں گا، ابھی کروں گا، ابھی کروں گا، کاموں کو ٹالنا شروع کر دیتا ہے۔ سعی منزل طلب کو جاری رکھیے، اب یہاں پر وہ ایک نصیحت کر رہے ہیں، کون سی نصیحت ہے؟ سعی منزل طلب، منزل طلب یعنی منزل کی طلب، سعی کا مطلب کوشش، منزل کی طلب کی کوشش کو جاری رکھیے، اپنی منزل کو لگاتار ڈھونڈتے رہیے، اپنے منزل کا پتہ لگاتے رہیے۔ کیوں اپنی منزل کا پتہ لگاتے رہیے؟ اپنی منزل کی کوشش، ڈھونڈنے کی کوشش کو جاری رکھیے۔ کیوں ہمیشہ منزل کی طلب میں گھومتے رہیے؟ کیونکہ نہ ہلائیں تو پاؤں سو جاتا ہے۔ اگر ہم بہت دیر تک ایک ہی سچویشن میں بیٹھے رہیں تو ہمارا جو پیر ہے وہ سو جاتا ہے، بے حرکت ہو جاتا ہے، ہم عام زبان میں کہتے ہیں جھنجھنی چڑھ جاتی ہے نا، پھر بہت مشکل سے اترتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اگر ہم سست گام ہو جائیں گے، اگر ہم سست ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارا پیر سو جائے گا، ہم پھر کسی کام کے نہیں رہیں گے، ہمیں دوبارہ متحرک کرنے کے لیے، متحرک ہونے کے لیے بہت کوششیں کرنی پڑیں گی۔ تو آپ ابھی اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کوشش کو جاری رکھیے، اسے بند مت کیجیے، جب تک منزل نہیں ملتی اپنے منزل کی تلاش میں سرگردہ رہیے، کیونکہ اگر آپ ایک مرتبہ تھک کر بیٹھ گئے تو دوبارہ اپنی ہمت جٹا نہیں پائیں گے، دوبارہ آپ کوئی نیا کام کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے، اسی لیے لگاتار آپ اپنے کاموں کو سر انجام دیجیے۔ اب بچوں چوتھی ربائی ہے جمیل مظہری، جان پہچان۔ جمیل مظہری کا اصل نام کاظم علی تھا، وہ سن 1904 میں پیدا ہوئے۔ پٹنہ میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے کلکتہ یونیورسٹی سے فارسی میں ایم اے کا امتحان پاس کیا۔ انہوں نے صحافت کے شعبے میں خدمات انجام دیں اور فلمی دنیا سے بھی وابستہ رہے۔ 23 جولائی سن 1980 کو بھیکن پور یعنی مظفر پور میں ان کا انتقال ہوا۔ نقش جمیل، فکر جمیل، آب و سراب اور عکس جمیل ان کے شعری مجموعے ہیں۔ تو ہم پڑھتے ہیں جمیل مظہری کی ربائی۔ اے ہم نفسو سوز جگر دیتے جاؤ، پروانوں کو ایک رقص شرر دیتے جاؤ، تم آ کے شبستہ میں سحر کیا دو گے، ہاں یہ کہ تمنائے سحر دیتے جاؤ۔ یہاں پر جمیل مظہری صاحب کہہ رہے ہیں اے ہم نفسو۔ بچوں یہاں پر نفس کا دو مطلب ہے۔ نفس کا مطلب ہوتا ہے ہماری سانسیں، ہماری سانس لگاتار آ جا رہی ہے، ہماری سانس رکی نہیں ہے، تو جمیل مظہری اپنی سانسوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں۔ اور دوسرا مطلب ہے دوستوں، اے ہم نفسوں، اے دوستوں، ہم یہاں پر دونوں معنی لے سکتے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اور اپنی سانسوں کو بھی مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ہم نفسو سوز جگر دیتے جاؤ، سوز جگر، جگر کا درد، میرا دل میں، میرے جگر میں ایک نہ ایک درد دے کر جاؤ، میرے دوستوں میری سانسوں ایسے ہی مت جاؤ، میرے دل میں کوئی ایک چھوٹی سی چبھن دے دو،
ایک نشتر دے دو تاکہ میرے دل جو ہے وہ سوز جگر سے دھڑکتا رہے۔ پروانوں کو ایک رقص شرر دیتے جاؤ، جس طرح سے شمع کے گرد پروانہ لگاتار گھومتا رہتا ہے، اسے کہتے ہیں پروانہ رقص کرتا رہتا ہے، تو میں بھی ایک پروانہ ہوں، مجھے کیا دو؟ رقص شرر دو، مجھے جلنے کے لیے، مجھے رقص کرنے کے لیے کوئی لو دو، کوئی شعلہ دو، تاکہ میں رقص کروں، تاکہ میں اپنی شمع کے ارد گرد پھرتا رہوں۔ حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ میں شمع کے بہت زیادہ قریب گیا تو میرے پر جل جائیں گے، میں مر جاؤں گا، مگر پھر بھی مجھے ایک چبھن دے کر جاؤ، مجھے رقص شرر دے کر جاؤ۔ پھر اپنے دوستوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں تم آ کے شبستہ میں سحر کیا دو گے؟ اپنے دوستوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم آ کر میرے شبستہ مطلب یہاں پر خوابگاہ لیا گیا ہے، کہ تم آ کر میری خوابگاہ میں سحر کیسے دو گے؟ تم میں اتنی ہمت، اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم میری خوابگاہ میں روشنی کی ایک کرن بن کر آ جاؤ، سورج کی ایک کرن بن کر آؤ، ٹھیک ہے، سورج کی ایک ہلکی سی روشنی بن کر آ جاؤ، کیونکہ تمہارے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے، تم میرے لیے اتنا بھی کام نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ کہ تمنائے سحر دیتے جاؤ۔ اچھا، میں یہ مانتا ہوں کہ تم میرے لیے یہ کام نہیں کر سکتے کہ تم میری خوابگاہ میں روشنی کی ایک کرن بن کر آ جاؤ، سورج کی ایک کرن بن کر آ جاؤ، میری خوابگاہ میں روشنی پھیلا دو۔ میں مانتا ہوں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کہ تمنائے سحر دیتے جاؤ۔ کم از کم میرے دل میں اتنی تو تمنا پیدا کر دو کہ میں صبح کا انتظار کروں، میں سوچوں کہ اس وقت میرے خوابگاہ میں اندھیرا ہے، کبھی نہ کبھی تو سحر ہوگی، کبھی نہ کبھی تو اجالا ہوگا، کبھی نہ کبھی تو صبح ہوگی، میری خوابگاہ کا یہ اندھیرا مٹ جائے گا اور خوابگاہ میں چاروں طرف اجالا ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے یہاں پر جمیل مظہری اپنے دوستوں کو اور اپنی ساسوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ نہ کچھ کام کرنے کے لیے متحرک رکھو، میرے دل میں ایک نہ ایک غم، ایک نہ ایک درد، ایک چبھن دے کر جاؤ، تاکہ میں اسی کے چبھن کو برداشت کرتا رہوں اور میں سوچتا رہوں کہ کبھی میری یہ چبھن ختم ہو جائے گی، کبھی میرا یہ غم ختم ہو جائے گا، میرا غم ہلکا ہو جائے گا۔ تو اس طرح بچوں آج ہم لوگوں نے یہ 4 شاعروں کی ربائی پڑھی۔ ہر ربائی اپنے ایک الگ ڈھنگ سے پیش کی گئی ہے، اس میں ایک نصیحت بیان کی گئی ہے، ایک پیغام بتایا گیا ہے، فلسفیانہ، اخلاقی، نصیحت آموز مضامین جو ہم لوگوں نے ابھی اس ربائی میں پڑھے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ 4 رباعیاں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ بچوں اسے لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ شیئر کیجئے، مجھے کمنٹس کر کے سوالات پوچھئے تاکہ میں آپ کے جو کنفیوژن ہیں، سوالات ہیں، ان سوالات کا جواب دے سکوں، آپ کی مشکلات کو ختم کر سکوں۔ ٹھیک ہے بچوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے۔ خدا حافظ، شب بخیر۔